میں نے دروازہ کھولا تو سامنے پھپھو تھیں۔ میں نے شکر کیا کہ چلو اچھی بات ہے پھپھو واپس آ گئی۔ ان کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھے۔ میں نے کہا پھپھو یہ کیا ہے؟ کہنے لگیں تمہاری شادی پہ تو میں نے جی بھر کے شاپنگ بھی نہیں کی، اب پڑوس میں شادی آ رہی ہے اس لیے تمہارے لیے مجھے 2 جوڑے پسند آ گئے، بہت پیارا ہے، بارات اور ولیمے پہ پہن کے جانا۔ میں کبھی کبھی اپنی پھپھو کو بڑی حیرت سے دیکھتی تھی۔ اپنی سہیلیوں سے پھپھو کے بڑے قصے سنے تھے کہ پھپھو ایسی ہوتی ہے، پھپھو ویسی ہوتی ہے، لیکن یہ میری پھپھو میری ماں کا دوسرا روپ تھی۔ میں ان کی محبت پہ کبھی شک کر ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے جوڑے دیکھے تو دونوں ہی بڑے خوبصورت تھے۔ ایک چوڑی دار پجامے کے ساتھ خوبصورت سا فینسی فراک تھا اور دوسری میکسی تھی۔ میں پھپھو کے ساتھ وہی دیکھ رہی تھی جب امان کمرے سے باہر آیا۔ میرے کپڑے دیکھ کے کہنے لگا اماں ویسے مجھے سچ سچ بتائیں، میں آپ کا سگا بیٹا ہی ہوں نا؟ یہ کہتے ہوئے وہ پھپھو کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پھپھو کہنے لگی نہیں تم میرے سوتیلے ہو۔ کہنے لگا مجھے پہلے ہی شک تھا، آپ نے شاید مجھے ٹرین کی پٹڑیوں سے اٹھایا ہوگا یا کچرے کے ڈبے سے۔ یہ سن کے پھپھو نے اس کے کان کو پکڑ کے مڑوڑا۔ کہنے لگا دیکھا کتنا ظلم کرتی ہیں آپ مجھ پہ، مہربانیاں تو آپ زونی کے ساتھ کرتی ہیں، ظاہر سی بات ہے سگے بھائی کی اکلوتی بیٹی جو ٹھہری۔ پھپھو کہنے لگی آج کل کے لڑکے ترستے ہیں کہ ان کی بیوی اور ماں میں ایسا اتفاق ہو جیسا میرا اور زونی کا ہے، تاکہ گھر کا سکون قائم رہے، لیکن ایک تم ہو، تمہارے دماغ میں پتہ نہیں کیا فساد ہر وقت برپا رہتا ہے، تم چاہتے ہو میں اور زونی لڑتے رہیں۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا یہ دن نہیں آنے والا میری زندگی میں، اور یہ تو شاید کوئی خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا۔ ارے اماں میری دلی خواہش ہے کہ آپ زونی کی چٹیا پکڑ کے کھینچیں، کہیں یہ تو نے کھانا بنایا ہے، نمک اتنا تیز کیوں کر دیا، برتن اچھے نہیں دھوئے، پورا دن تم کرتی کیا ہو، میرے بیٹے کا خیال نہیں رکھتی؟ میری پھپھو اس کی باتیں سن کے ہنسنے لگی، لیکن مجھے ہنسی بھی نہیں آئی، اس کی سوچ ہی ایسی تھی، عجیب انسان۔ پھپھو کہنے لگی یہ تمہارا خواب ہی رہے گا۔ پھر مجھ سے کہنے لگی بیٹا پرسوں سے فنکشن شروع ہے، مہندی تو وہ لوگ کر نہیں رہے، پرسوں بارات ہے، اس کے بعد ولیمہ ہے۔ میں نے کہا پھپھو آپ اپنے لیے بھی کوئی نہ کوئی جوڑا لے آتی۔ کہنے لگی میری عمر تھوڑی ہے، میرے پاس پڑے ہیں کوئی بھی پہن لوں گی۔ امان کہنے لگا میں بھی اسی گھر میں رہتا ہوں، میرے لیے بھی آپ لا سکتی تھیں، لیکن آپ کو میرا تو احساس ہی نہیں ہے۔ پھپھو کہنے لگی شادی پہ تم نے جی بھر کے کپڑے خریدے ہیں، انہی میں سے پہن لینا کوئی، بلکہ تم نہ بھی جاؤ تو خیر ہے، اور اس شادی میں تمہارا کیا کام؟ وہ کہنے لگا واہ بھائی واہ، آپ کا اور آپ کی بہو کا جانا ضروری ہے، بس میں ایک غیر اہم انسان ہوں۔ پھپھو ہنسنے